الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائی جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اس کی آمد کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبادت فرض قرار دی ہے، روزے کی عبادت جو رمضان کے دنوں میں انجام پاتی ہے، اور ایک عبادت سنت قرار دی ہے جو رات کے وقت میں تراویح کی شکل میں انجام دی جاتی ہے. لیکن مقصود در حقیقت اس مہینے کا وہ صرف ان دو عبادتوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس فرضیت یعنی روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ رکھوانے اور روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد اور اس کی حکمت، اس کا فائدہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس رمضان کے مہینے میں در حقیقت ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی ٹریننگ سے گزار رہے ہیں، کیونکہ تقوی کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی دل کی خواہش کسی غلط کام کی طرف جا رہی ہو اور دل اس کے لیے مچل رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی
کے ڈر سے یا اللہ تعالیٰ کے محبت کی وجہ سے، اس کی خوف کی وجہ سے آدمی اس برے کام سے رک جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمیں آپ کو اس تقویٰ کی تربیت دے رہے ہیں۔ کس طرح کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں صبح سے لے کر شام تک نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی چیز پیوں گا، کھانے پینے سے مکمل پرہیز کروں گا، اور جنسی خواہش کے اگر جائز جو طریقہ ہے بیوی کے ساتھ اس سے بھی پرہیز کروں گا، یہ طے کر لیا۔ اب دن کا وقت آیا، گرمی پڑ رہی ہے شدید، اتنی شدید گرمی، اور اس میں بدن کو پانی کی ضرورت بھی ہے اور پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیا ایک مسلمان نے تو چاہے پیاس کتنی شدید لگ رہی ہو، چاہے دل کا کتنا تقاضا ہو رہا ہو کہ میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن پیے گا نہیں۔ جو مسلمان روزہ رکھ چکا وہ کبھی پیے گا نہیں، کہے گا کچھ بھی ہو جائے، میرے خالق پہ کانٹے پڑ جائے، میری پیاس کی شدت سے برا حال ہو جائے، لیکن جب تک افطار کا وقت نہیں آ جائے گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ یہ جو آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی شدید خواہش ہے، اس خواہش کو اس نے مار دیا، کچل دیا اللہ کی خاطر، یہ تقویٰ ہے۔ آپ ذرا تصور کرو کہ کوئی مسلمان جو اس زمانے میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو کون ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے؟ اگر وہ اپنے کمرے میں فرض کرو تنہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اور فریج میں بہت ٹھنڈا پانی موجود ہے اور پیاس کی شدت ہے، اگر وہ پانی لے کر پی لے وہاں سے تو کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں رہا، کوئی ملامت کرنے والا موجود نہیں ہے، کہے کہ تم نے کیوں پی لیا پانی؟ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے، روزہ رکھ چکا ہے، تو اس تنہائی میں بھی وہ اپنے دل کی اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا کہ یہ علم نہیں، میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں پانی نہیں پیوں گا چاہے کتنی پیاس لگے۔ یہ جو انسان اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر کچل کر روزے کو پورا کر رہا ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو کہنا یہی مقصود ہے کہ ہم تمہیں روزے کے ذریعے تقویٰ کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جس طرح تم روزے میں یہ کام کرتے ہو کہ دل مچل رہا تھا اور دل میں شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں ٹھنڈا پانی پی لوں، مگر نہیں پیا، اللہ کی وجہ سے نہیں پیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نہیں پیا، تو یہی صورتحال تمہیں دنیا کے ہر گناہ کے بارے میں کرنی ہے کہ وہاں کا کتنا دل مچل رہا ہو گناہ کرنے کا اور کتنی خواہش پیدا ہو رہی ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کا تصور کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تصور کر کے، اس کے سامنے پیش ہونے کا تصور کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لو۔ دل مچل رہا ہے کہ میں اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر کے کسی نامحرم کے اوپر دیکھ کر اور میں لذت حاصل کروں، دل مچل رہا ہے۔ آج کل اللہ بچائے جو آج لوگوں کے پاس موبائل ہیں، ٹیلی فون ہیں، کمپیوٹر ہیں، ان کے اندر نہ جانے کیسی کیسی تصویریں، کیسے کیسے فحش مناظر آتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھوں،
اور دیکھ کے مزہ لوں، لیکن اس وقت بھی وہی بات یاد کرو جو روزے کی حالت میں پیاس لگ رہی تھی مگر تم نے پانی نہیں پیا تھا۔ کیوں نہیں پیا تھا؟ اللہ کے ڈر سے نہیں پیا تھا، اللہ کے خوف سے نہیں پیا تھا، اللہ کی محبت سے نہیں پیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے احساس سے نہیں پیا تھا۔ وہی بات یہاں کہ دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کروں گا۔ تو یہ تقوی ہے اور اس کی ٹریننگ دینی مقصود ہے۔ لہذا رمضان میں بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بلکہ اس میں ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جب حلال چیزیں میں نے چھوڑی ہوئی ہیں اللہ کی خاطر، تو حرام چیزوں کو بطریقہ اولا چھوڑوں۔ بھئی کھانا عام حالات میں حلال تھا، روزے میں چھوڑ دیا۔ پینا عام حالات میں حلال تھا، روزے میں چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی حرام تھیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑنا اور رشوت لینا، سود کھانا، یہ سب حرام تھا کہ نہیں تھا؟ تو عجیب بات ہے کہ آدمی حلال چیزیں تو چھوڑ دے روزے میں، اور جو حرام پہلے ہی حرام چیزیں تھیں وہ نہ چھوڑے، تو یہ کیسی ستم ظریفی ہوگی۔ لہذا رمضان کا مہینہ اس طرح گزارنے کی فکر چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ طے کر لے کہ میں کم از کم اس مہینے میں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، آنکھ کسی غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی، کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی جائے گی، اور یہ ہاتھ پاؤں کسی غلط کام کی طرف استعمال نہیں ہوں گے۔ اس بات کا آدمی عزم کرے رمضان کے مہینے میں اپنا مہینہ اس طرح گزاروں گا۔ تو یہ ٹریننگ کا ایک کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے، اور رمضان میں جب یہ مشق کر لی تو انشاءاللہ پھر آگے وہ مشق کام آئے گی۔ حدیث میں من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔ لہذا اگر رمضان کا مہینہ احتیاط کے ساتھ گزار لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، اپنی زبان، اپنا کان، اپنی آنکھ، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے پورے سال کی سلامتی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے بھائی کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں پوری۔ ایسے مواقع پر جانا سے پرہیز کریں جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ یوں تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور سے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی ہے۔ اس کو فضول ضائع کرنے سے بچائیں، جتنا وقت ہو سکے، جتنا اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔ عام دنیا کے دھندے میں ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ بھی باعث اجر ہی ہے، عبادت ہی ہے، لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر اپنے آپ کے اپنے دوسرے مشاغل کو کم کر کے، جتنا ہو سکے، جتنا کم کر سکے دوسرے مشاغل کو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر میں، چلتے پھرتے
بھی آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ چلتے پھرتے زبان پر رہے. اور جو نمازیں عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد ہے، لیکن سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا پہلے اٹھ کے کچھ رکعتیں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں. مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ لیں. ظہر سے پہلے طلوع آفتاب اور ظہر کے درمیان اشراق اور چاش کی نمازیں پڑھ لیں. جو عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی اس زمانے میں پڑھ لیں. چلتے پھرتے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان پر رہے. فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت ضائع کرنے سے بچائیں، تو یہ مہینہ انشاءاللہ بڑی برکتوں کا، رحمتوں کا اور آئندہ کی زندگی کو درست کرنے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. پھر بھائی ایک بات اور ضروری عرض کرنی ہے کہ پچھلے دنوں اور رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمارے شہر میں گرمی کی شدت کا ایک ریلا آیا ہے. اور ابھی وہ الحمدللہ کمی تو آئی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا. اور نہ جانے کتنے ہمارے بھائی بہن اس گرمی کی شدت کی وجہ سے دنیا سدھار گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بارش نہیں ہو رہی اور گرمی کی شدت ہے. تو یہ جو اتنے بھی اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو ان حالات میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. خاص طور سے یہ جو قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہ ہونا، گرمی کی شدت ہونا، ان کی وجہ ایک تو بسا اوقات ہمارے اپنے گناہ بدعمالیاں ہوتی ہیں. اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جتنا تم زیادہ استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا. اور ظاہر قرآن جب نقل کرتا ہے تو اس لیے نقل کرتا ہے تاکہ کہ بات صحیح ہوتی ہے کہ تم استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے اوپر آسمان کی بارشیں اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کے ساتھ نازل فرمائیں گے. تو ایک تو بھائی ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ شدت گرمی کی اور یہ قحط سالی اللہ تعالیٰ دور فرما کر باران رحمت عطا فرمائے. باران زحمت نہ ہو، باران رحمت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کی دعا استغفار کے ساتھ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے استغفار کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. دوسری ایک بات جو حدیث میں آئی ہے، بارش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں یا زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں ان پر بند کر دیتے ہیں. تو اللہ بچائے، زکوٰۃ نہ دینا، جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ نہ دے، یا دے مگر جتنا دینا تھا اتنا نہ دے، اس میں ڈنڈی مار لے، یا یہ کہ
کچھ پرواہ ہی نہیں ہے کتنا میری ذمہ واری ہوا، ایسے الٹپ نکال دیا، جیسے کہ آج کل بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الٹپ نکال دیتے ہیں کہ بھائی چلو اس نے دے دیا اتنا پیسہ، کوئی باقاعدہ حساب کتاب نہیں کیا کہ کتنے میرے اثاثے ہیں، کتنے پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب کیے بغیر ویسے ہی نکال دیتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب صورتیں زکوٰۃ نہ دینے میں داخل ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور مولانا رومی نے مثنوی میں بھی اس کو ذکر کیا، ابر نایت ازبع منع زکوٰۃ، کہ جب کوئی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی۔ تو بھائی اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے، ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی فرض ہے، اتنا ادا کرنے کا اہتمام کرے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ تیسرے یہ کہ بارش کی دعا کرنا بھی سنت ہے، اس کے لیے ایک نماز بھی ہوتی ہے، نماز استسقاء، اور کبھی آپ نے نماز بھی پڑھی ہے اور کبھی بغیر نماز کے بھی دعائیں فرمائی ہیں بارش کی، جمعہ کے خطبے میں دعائیں فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ میں، تو ایک اعرابی آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں مل رہا، لوگ پیاسے ہیں، دعا فرما دیجیے۔ تو آپ نے اسی خطبے کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور دعا فرمانا تھا تو جو راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل خالی تھا، کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اچانک گھٹا امڈی، اور نماز ختم نہیں ہوئی تھی، تو نماز ختم ہونے سے پہلے مدینے کا ہر پر نالا بہہ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی تلقین فرمائی کہ استسقاء کا یہ طریقہ، یعنی نماز بارش کی دعا مانگنے کا خطبہ جمعہ کے اندر، تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی عمل کریں گے اللہ نے چاہا۔ اور آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ لوگ شکایتیں، لوگ منہ پر یہ بات تو بھائی سخت گرمی پڑ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کر لو کہ یا اللہ گرمی پڑ رہی ہے، اپنی رحمت سے اس کی شدت میں کمی فرما دیجئے، یا اللہ موسم اچھا کر دیجئے، یا اللہ بارش عطا فرما دیجئے، دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کرو۔ تو یہ سب کام کرنے کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مسلمان اس طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ بدلے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان نے اور علماء کرام نے مل کر ایک کچھ ہدایت نامہ بھی تیار کیا ہے، وہ اس لیے کہ اس موسم کے اندر بہت سے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ بیماری اس سے بچاؤ، اور اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے کچھ ہدایات مرتب کی ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہے اس کو سن اسٹروک کہتے ہیں، یعنی سورج کی دھوپ کا حملہ۔ اس کی ابتدائی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جلد خشک اور گرم ہو جاتی ہے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو خود کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تیز سانس لینے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتا ہے، جسم کا درجہ حرارت، دل کی دھڑکن دونوں اچانک بڑھ جاتے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں اس بیماری کی جو آج کل بہت سے لوگوں کے جس میں جانے گئی ہیں۔ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ خود کو دھوپ اور گرمی سے بچائیں، اپنے کام صبح یا شام کے وقت کرنے کی کوشش کریں، تیز دھوپ میں باہر نہ نکلیں، اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں،
دن 24 گھنٹے میں 10 سے 12 گلاس پانی پئیں۔ روزے میں دن میں تو پیا نہیں جا سکتا، رات کے وقت میں جتنا ہوتا ہے کہ افطار کے بعد پانی کثرت سے پئیں، وہ کہتے ہیں 10 سے 12 گلاس، اور سبزیوں اور پھلوں کے ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں، سلاد اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ گرمی کے موسم میں ایسے کپڑے پہنیں جو زیادہ موٹے نہ ہوں اور ان میں سے ہوا آسانی سے گزر سکے۔ اگر کسی وقت حملہ ہو تو سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں چلے جائیں، غیر ضروری کپڑے، ٹوپی، جرابیں، جوتے وغیرہ اتار دیں، ٹھنڈا پانی اور مشروبات استعمال کریں، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ اگر پھر بھی علامات برقرار رہیں تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سحر اور افطار کے اوقات میں دہی اور پانی کا وافر استعمال کریں۔ زیادہ چینی اور کیفین والے مشروبات جیسے کہ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک، ان سے اجتناب کریں، یعنی یہ استعمال نہ کریں زیادہ۔ چولہے کے پاس کم سے کم وقت گزاریں۔ مرغن اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی مسلمان ماہر اور محتاط طبیب بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے یا روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب روزہ توڑنے کو ضروری قرار دے تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روزہ قضا کر دیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ماہر طبیب ہے، وہ کہتا ہے کہ اس موجودہ بیماری کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ یا اگر فرض کرو خدا نہ کرے روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب یہ کہے کہ روزہ توڑنا ضروری ہے ورنہ جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزہ توڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے شرعاً، اور اس میں کوئی تردد نہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر، کیونکہ شریعت نے ہی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے لیے اگر یہ سہولت دی ہے کہ اگر اس زمانے میں تمہارے لیے روزہ رکھنا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر دوسرے دنوں میں قضا کر لو۔ شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، یہ اجازت دی ہے، اور اگر اندیشہ ہو جان جانے کا تو پھر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں جب جان جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ جان جو ہے وہ بھی، اس کی حفاظت بھی، جان ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے۔ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اگر اس کی حفاظت میں روزہ قضا کیا جائے تو اس میں کوئی مطلب۔ میرے پاس بہت سے کئی لوگوں کے فون آئے کہ بہت سے لوگ ایسے موقع پر بھی جو ہیں وہ روزہ توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اپنی جان کا حق بھی اللہ شریعت نے ہمارے اوپر رکھا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا اگر لحاظ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو پریشانی اس وقت ہمارے شہر میں درپیش ہے، اللہ کی رحمت سے اسی پریشانی کا ایک بہت بڑا، اس پریشانی کو پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ کر دیا ہے اس بات نے، لوڈ شیڈنگ نے، کہ گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے، بیچارے لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ہماری ساری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ حکومتوں کی تو بے حسی کا شکوہ کب تک کیا جائے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے اس کے بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔